میرے بزرگوں اور دوستوں، تقریباً 40-50 دن کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ درمیان میں ہاسپٹلائز ہونا پڑا اور آج کل جیسا کہ لوگوں کا حال ہو گیا، اب ہارٹ اکیلے کام نہیں کرتا بلکہ اس میں دوسرا انجن جوڑنا پڑتا ہے، تو ڈبل انجن کا اس وجہ سے حاضر نہیں ہوئی۔ آج اللہ نے وہ موقع دوبارہ عطا فرمایا کہ میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ کچھ آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس کے صحیح ترجمہ، اس کے معنی مطابق اس کی تشریح آپ کے سامنے کرنے کی مجھے توفیق دے۔ آیت تو لمبی ہے اور یہ ایک جمعہ میں ممکن نہیں، مگر آئندہ مہینہ آنے والے مہینے سے اس کا تعلق ہے۔ ماہ ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، اگرچہ شرعاً اس مہینے میں کچھ کام کرنے کا نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے، اور نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، پورے 700 برس تک ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال بدعات کا جو فروغ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو جو دیکھیے، آپ جو 70-80 سال کے بزرگ ہیں، وہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا، نہ ہاتھی تھا، نہ گھوڑا، نہ جشن تھا، نہ میلاد تھا۔ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا تھا، اور جنتری میں بھی لکھا رہتا تھا 12 وفات کا مہینہ۔ تو اب یہ بدلتے ہیں بہت جلدی بدلا ہے، دیر نہیں لگی، اس لیے کہ اس میں اچھل کود بڑھا دی گئی، سڑکوں پر لوگوں کو اتار دیا گیا۔ اب یہ سڑک پر اترنے والی جو بات ہے یہ عجیب و غریب ہے، اتنے لوگوں کو سڑک پر اتارا جا رہا ہے غم حسین کے نام پر، عراق میں، ایران میں، ترکی میں، امریکہ میں اور یورپ کے بہت سارے ممالک جہاں جہاں اس کی تعداد ہے۔ تو یہ حسینی مذہب والے یہ کام کر رہے ہیں، اس سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی ہیں، اور اگر یہ کام نہ کریں کہیں سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے مقام میں، مگر محرم آنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے، لباس سے سمجھ میں آتا ہے، چال ڈھال سے سمجھ میں آتا ہے، نوحہ مرثیہ ماتم سے سمجھ میں آتا ہے، جلوس، جھنڈا، علم، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔
تو بہرحال کسی بھی نظریے کو فروغ دینے کے لیے اس میں اس طرح کی چیزیں دھما چوکڑی رکھنی پڑتی ہے. یہ ان کی مجبوری ہے. ان کی مجبوری ہے. اگر وہ اس کو ختم کر دیں تو پھر ان کی کوئی حیثیت کہیں نہیں رہ جائے گی. مگر اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے، اپنی موجودگی کو بتانے کے لیے ان کو یہ سب کرنا پڑتا ہے. مگر یہ اتنا افسوسناک معاملہ ہے کہ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم. وہ نبی جو دنیا سے بدعات کو، خرافات کو مٹانے کے لیے آئے تھے، پاک کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے جن کو فرمایا تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیجئے، والحکمہ ان کو حکمت سکھائیے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کیجئے. عقائد میں، عبادات میں، اعمال میں، سوچ و فکر میں، نظریے میں جتنی خرابیاں، برائیاں اور غلط باتیں داخل ہو چکی ہیں ان سبوں کو ہٹائیے اور ان کو ہٹا کر صحیح عقیدہ ان کے سامنے رکھیے. یہ قرآن کا حکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت کے مقاصد میں سے یہ ایک مقصد ہے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا. ہم نے کئی جمعہ اس پر آپ کے سامنے بات بھی رکھی اس آیت کے تحت کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دنیا میں جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ برائیوں کو ختم کریں، خرافات کو اور ناجائز باتوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو دنیا سے مٹائیں. مگر یہ شیطان کا حربہ ہے. شیطان دنیا میں یہی کام کرنے کے لیے بھیجا گیا. آدم کو جب جنت سے نیچے اتارا گیا تو شیطان کو بھی اتارا گیا، ساتھ ساتھ وہ بھی اترا. اور اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اترو، دونوں اترو. یعنی شیطان کو بھی کہا کہ تم بھی نیچے جاؤ اور آدم سے بھی کہا کہ تم بھی نیچے جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یہ اسی دن فیصلہ کر دیا گیا جب آسمان سے اتارا گیا اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارا ٹھہرنے کا مقام زمین ہے. شیطان کہکشاؤں میں، ستاروں میں، سیاروں میں نہیں پایا جاتا. وہ گیا ہی نہیں وہاں. اگر چلا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، مریخ میں جا کے بس جاتا. اور بھی بہت سارے ٹھنڈے سیارے ہیں، سارے سیارے گرم نہیں. چاند ٹھنڈا سیارہ، چاند میں اپنا مکان بنا لیتا، وہاں جا کے رہ جاتا. مگر نہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تم دونوں کا ٹھکانہ زمین پہ ہے. تم بھی زمین پر اترو اور تم بھی زمین پر اترو. اور ایک مدت تک تمہارے لیے جینے کا سامان ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایمان کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں شیطان نے شرک کو کھڑا کیا. شرک کو کھڑا کیا. آج بہت ساری چیزوں کی یادگار منائی جا رہی ہے.
یادگار. جبہ شریف، قبہ شریف، حقہ شریف، عصا شریف اور بہت سارے شرفاء ہیں جن کی زیارت، جن کا دیدار اور جن کو لے کے باہر نکلنا، جن کا جلوس، صندل شریف، چادر شریف، گاگر شریف، جوڑتے جائیے جوڑتے جائیے. ان تمام شریفوں کا شریعت میں کوئی گزر نہیں. شریعت اس سے بالکل پاک ہے، کچھ نہیں. ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے کیا، جو صحابہ کو بتایا، جو کام کر کے دکھایا، وہی دین ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب اضافہ ہے. تو یہ دین چونکہ رہنے کے لیے آیا ہے، اس لیے ایسے لوگ اس میں رہیں گے، ایسی جماعتیں رہیں گی جو حق کو پھیلائیں گی اور برائیوں سے، باطل سے روکیں گی. ان جماعتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لڑائیاں، بعض غزوات، جس کو غزوہ لکھا گیا ہے وہ غزوہ نہیں تھا. آپ 1500 آدمی کو لے کر نکلتے تھے ان قبیلوں کی طرف، اسلام کو راغب کرنے کے لیے، اسلام کی طرف ان کو لڑنے کے لیے سے نہیں. ایسا سفر ہوا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ان قبیلوں کی طرف جو مدینے کے آس پاس بسے ہوئے تھے نکل جاتے تھے اور جا کے ان سے لڑتے نہیں تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کو اپنے تعلقات یاد دلاتے تھے. بنی مدر ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان لوگوں کی رشتہ داری بھی تھی. اچھا، ایک عجیب بات میں نے ایک اسکالر کی کتاب پڑھی کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو. ہر قبیلہ کا کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے خاندان سے، آپ کے قبیلے سے رشتہ داری رکھتا تھا. قرآن میں تو وہی یاد دلایا ہے، مگر یاد لوگوں نے اس کو اچک لیا دوسرے معنی میں. اللہ نے کیا کہا تھا؟ مکے میں یہ آیت اتری، سورہ شورا مکہ میں نازل ہوئی. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اے لوگوں، میں تم سے اپنی اس تبلیغ کا، اپنی اس رسالت کا، اپنی اس محنت کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ. اور یہ ہر نبی نے فرمایا ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. 19واں سپارہ میں آپ اگر سورہ شعراء پڑھیں گے، ہر رکوع میں، ہر نبی کے تذکرے میں، اس میں کئی نبی کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے. ہر نبی کے اعلان کا ایک ہی نتیجہ تھا کہ کہہ دیجیے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دیجیے کہ میں اپنی اس تبلیغ کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا
تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا، حضور کو بھی یہی تلقین کی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں جو ہماری اور تمہاری درمیان میں جو قرابت کا رشتہ ہے۔ اس میں کسی قبیلہ، کسی خاص جماعت، نہ مکہ والے، نہ مدینہ والے، نہ اور کسی جگہ کے لوگ، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک عام آیت ہے یہ، اللہ کے رسول سے اللہ نے یہ کہلوایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، اے عرب والا، اے عرب والو، میں تم سے اپنی اس محنت کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اس محبت اور اس رشتہ داری کی جو پاسداری کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے۔ تو جب میں نے اس مصنف کی یہ کتاب میں یہ بات پڑھی کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خاندان کی رشتہ داری نہ، اب مجھے مودۃ القربیٰ کا مطلب سمجھ میں آیا اتنے زمانے کے بعد۔ اس میں بہت سے لوگ الجھ گئے ہیں اور حضرات اہل بیت کے بارے میں اس کو جوڑ دیا ہے۔ یہ آیت جو ہے اہل بیت کے بارے میں، مودۃ القربیٰ حضرات اہل بیت، حضرات حسنین کے بارے میں، اور وہ لوگ اس کو لے کر پھر بہت دور تک چلے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں حسنین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ مکے میں حسنین تو مدینے میں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ کی شادی مدینے میں ہوئی، پر اس کو اس سے جوڑنے کا کوئی مطلب نہیں۔ مفسرین نے اس کو لکھا ہے، بعض روایتیں اس سلسلے کی ہیں مگر اس میں کوئی دم خم نہیں، کیونکہ جب مکے میں یہ جانے ہوئی ہے اور جس وقت فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور حسنین حضرات کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت مکہ کے اور عرب کے کفار سے یہ کہنا کہ تم حسنین کی محبت کا خیال کرو یا فاطمہ کی محبت کا خیال کرو، یہ تو ایک نہیں سمجھ میں آنے والی بات وہی ہے کہ حضور کی جو قرابت، جو رشتہ داریاں مکہ کے لوگوں سے، مکہ کے باہر کے لوگوں سے، مدینے کے لوگوں سے، ان سے جو رشتہ داریاں تھیں، اس آیت میں اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ کم سے کم میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے، جو رشتہ داری ہے، اس کا تو تم لحاظ کرو۔ بہرکیف اس آیت سے وہ بات پکی ہو گئی جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے حضور کی رشتہ داری ہو۔ تو آپ کے بعض غزوات جنگ بدر سے پہلے ایسے بھی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نکلے تھے کہ ان کو جا کے سمجھائیں، اسلام کی خوبیاں ان کو بتائیں، اور چونکہ وہ سب کسی نہ کسی طرح سے حضور کے رشتہ دار تھے، رشتہ داریاں تھیں ان میں۔ جناب آمنہ، حضرت آمنہ کا نیر مدینہ تھا، عبداللہ، جناب عبداللہ کا سسرال مدینہ تھا۔ جناب آمنہ کا انتقال مدینے کے قریب ہوا واپسی میں، اور حضرت عبداللہ کا انتقال بھی مدینے میں ہوا۔
میں نے ان کا مزار مدینہ طیبہ میں دیکھا ہے، چاروں طرف سے پتھر کی دیوار ہے. ایک گلی میں گزر رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ پتھر سے ایک اونچی دیوار بنی ہوئی ہے، کمرہ روما بنا ہوا اور اس میں کتبہ لکھا ہوا ہے باہر، ھذا قبر عبداللہ ابھی رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ تھے. یعنی یہ قبر حضرت عبداللہ کی ہے جو والد ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ گلی یاد نہیں رہی، مکہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا. اب تو کوئی نہ مکے کو پہچان سکتا ہے نہ مدینے کو پہچان سکتا ہے پرانے لوگ. میں پہلی دفعہ 72 میں گیا تھا، اس وقت کا مکہ کچھ اور تھا. اس کے بعد دوسری مرتبہ بہت دن کے بعد جانا ہوا 84 میں، تو دیکھا کہ یا اللہ پوری دنیا بدل گئی. کایا پلٹ جس کو بولتے، کایا پلٹ. گھوڑے ختم، گدھے ختم، خچر ختم، سب جگہ گاڑیاں، اے سی، ٹھنڈا پانی، وہ دنیا ہی الگ ہو گئی. سارے مکانات، جتنے پرانے مکانات، بازار، حرم کے چاروں طرف، وہ سب کا سب ختم. اس کی جگہ پر یا تو میدان ملا یا پھر نئی نئی بلڈنگیں. تو وہاں حضرت عبداللہ کا مزار کس گلی میں تھا مدینے میں مجھے یاد ہے، اور ڈھونڈنے کی کوشش کی ہم نے کہ شاید کہیں دیکھا تھا آس پاس ہی، زیادہ دور نہیں تھا، مل جائے، مگر نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو مسمار کر دیا، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا. اب تو اگر اس کو بجائے سعودی عرب کے یہودی عرب کہا جائے تو جائز ہے، چلے گا. اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ یہودی عرب ہے تو چلے گا. اس لیے کام جتنا ہو رہا ہے وہ سب یہودیوں کی لائن پر ہو رہا ہے. ابھی کل ایک خبر ملی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اسکولوں سے قرآن کی تعلیم کو ہٹا دیا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینہ مسلمانوں کا خالی ہو جائے گا. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا. تو اب یہ سب پیشگوئیاں سامنے آ رہی ہیں. مکہ اور مدینہ اور سعودی کے اسکولوں سے جب قرآنی تعلیمات کو نکال دیا جائے گا تو دنیا کے پھر کس ملک میں اس کو رکھا جا سکتا ہے؟ یہاں کے لوگ اگر 5000 مدرسوں کو بند کر دیں یو پی میں تو کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں جب قرآن کی تعلیم کو بند کیا جا رہا وہ بھی مکہ اور مدینہ میں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں. کچھ علماء نے آواز اٹھائی ہے وہاں سنیما گھروں کے قائم کرنے کا. 15 سنیما گھر مدینہ منورہ میں بنائے گئے. اس کے علاوہ اور مکہ میں بھی سنیما گھر، ڈانس کلب، یہ سب کھل رہے ہیں. شہر مقدس میں یہ سارا کام محمد بن سلمان نام کا ایک یہودی سعودی خاندان میں پیدا ہوا ہے. یہودی ہے یہ شخص، اندر سے تو ہمیں یہودی معلوم ہوتا کیونکہ جتنے بھی کام اس نے کیے ہیں وہ سب اسلام کے خلاف ہیں.
کتنے اماموں کو گرفتار کر کے اور غائب کروا دیا، ختم کر دیا، ان کا نام نشان مٹا دیا، آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ کئی اماموں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف خطبہ دیا تھا، تقریر کی تھی، نام نہیں لیا، نام لیے بغیر ان کو حرم کی امامت سے نکال دیا گیا، نکال کے گرفتار کہاں سے کیا گیا معلوم ہے؟ منبر رسول سے گرفتار کیا، وہاں پولیس آئی اور منبر سے اتار کر ان کو اریسٹ کر کے اور جیل میں بھر دیا۔ اور ان کے یہاں تو بہت آسان سزا ہے، گردن قلم کر دینا۔ جمعہ کے دن یہ کام ہوتا ہے، بعد جمعہ قتل انشاءاللہ، یہ عربی بولتے ہیں، بعد جمعہ قتل انشاءاللہ، یعنی جمعہ کے دن یہ قتل ہو جائے گی۔ اور ایک سرناٹک میں میرانے میں ایک جگہ میں قتل گاہ بنی بھی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قتل ہوتا ہے، میڈیا سے چھپا ہوا ہے، عام لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ بہرحال ابھی جو وہاں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی عزت اور اس کی حرمت کی حفاظت فرمائے، ورنہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں، اور یہ سب یہودی کروا رہے ہیں، ان کے جو آقا ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، اور جن کی سرپرستی میں ان کو وہاں کی حکومت ملا، حکومت اور سلطنت کے مالک ہوئے، یہ سب تو مکہ مدینہ کے لوگ نہیں ہیں، نجد کے لوگ ہیں، ریاض نجران ان کا مقام گھر ہے، یہ لوگ وہاں کے رہنے والے نجدی۔ مگر ان لوگوں نے طاقت حاصل کر کے انگریزوں سے معاہدہ کر کے، انگریزوں نے ان کی مدد کی، عیسائیوں نے ان کی مدد کی، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا۔ ان ظالموں نے اپنی حکومت کے لیے ایک اسلامی سلطنت کو ختم کرنا، سلطنت عثمانیہ 1921 میں اس کی جڑ کھود کے رکھ دی، اور اس میں جب بیچ میں سے ایک غدار بھی نکلا، مکے کا گورنر جو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے گورنر تھا، اس نے بھی انگریز کا ساتھ دے دیا، اس نے غداری کی۔ حجاز کا گورنر، اس نے غداری کی مسلمانوں کے ساتھ۔ چنانچہ سعودی آل سعود کا قبضہ حرم کے باہر، مکہ و مدینہ کے باہر تو قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا، سب سے اخیر میں مکہ اور مدینہ پر بھی ایک لوگوں کا قبضہ ہوا۔ اب یہ لوگ اس کے مالک ہو، اب وہ سعودی عربیہ کہلایا۔ عرب تو عرب ہے بھائی، سعودی عرب کیا ہے؟ سعودی عرب کا کیا مطلب؟ وہ تو عرب تھا، ملک عرب، اس کو عرب کہتے ہیں، سعودی وعودی نہیں۔ ان لوگوں نے اس کا نام سعودی رکھا، اور وہاں آج بھی وہاں کی پہرے دار اور وہاں کی ذمہ دار عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ خانہ کعبہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کی، ان دونوں جگہ کی نگرانی یہودیوں کے سپرد ہے۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی؟ نہیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں سمجھ میں آئیں گی کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ مگر میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس طرف بھی نظر ڈالیے، صرف اپنے خول کے اندر بند مت رہیے، اور آپس میں لڑیے بھیڑیے مت، آپس میں ایک دوسرے سے مجادلہ کرنا، مقابلہ کرنا، یہ سب بند کیجیے۔ اب مقدمات اگر ہو رہے ہیں چل رہے ہیں، اس کو اٹھائیے، صلح کر لیجیے،
दोनों तरफ से सवाल है, ऊपर से भी नीचे से भी। यहां भी जो हालात बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। बंगाल में बैठ के आप उसका तस्वीर नहीं कर सकते जो हाल यूपी का है, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का है और दूसरे राजस्थान वगैरह का, हरियाणा का है। क्या हालात वहां के हैं हम बता नहीं सकते। एक बच चुका है, अल्लाह से बस सिर्फ दुआ करना चाहिए, मगर आज वो काम भी नहीं हो रहा, दुआओं का भी एहतमाम नहीं हो रहा है। सुबह की नमाज में इमाम साहिबान से कहिए, मैं गुजारिश करता हूं कि सुबह की नमाज में वो कुनूत नाज़िला पढ़े, उन मुसलमानों की ये दुआ करें जो बेचारे जेलों में ठूसे जा रहे हैं। अब तो उलमा को बंद किया जा रहा है। बुजुर्ग तरीन, मुकद्दस तरीन हस्तियां जिनकी बड़ी खिदमत है और जिनके दामन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, उनको मुजरिम बनाकर उन पर 50 मुकदमात कायम करके और उनको जेलों में ठूस दिया गया। कोई तहरीक, कोई आवाज, कोई जुलूस, कोई जिंदा, कानों में खेले देके बैठे हुए हैं वो। अरे जब 10 महीनों से किसानों की बात नहीं सुनी और उनको मरने के लिए रास्ते पे छोड़ दिया, तो थोड़े से मुसलमान अगर मिल के रास्ते पे जुलूस जलसा करें तो इसका क्या उन पर असर पड़ेगा। इसलिए एक ही चीज बच गई है, दुआ। दुआ ये मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ कीजिए, अपने अखलाक को, अपने अमाल को, अपने किरदार को दुरुस्त कीजिए, हराम खाना छोड़िए, सूद का कारोबार छोड़िए, इधर उधर की नाजायज आमदनियों से भाग आइए और जो बेनमाजी हैं उनको नमाज के लिए मस्जिद में लाइए, उनसे नमाज पढ़वाइए, उनसे दुआ करवाइए, बाल बच्चों में दीन की तरबियत कीजिए, बच्चों को नमाजी बनाइए, औरतों को नमाजी बनाइए, अल्लाह के रास्ते में उनको लाइए, झुकाइए। इसके अलावा मुसलमानों के पास आज कोई चारा नहीं रह गया। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई मददगार है और न तुम्हारा कोई निगहबान है। ये अल्लाह ने कुरान में कह दिया। इसलिए जो मददगार है, जो निगहबान है, उससे अपना ताल्लुक जोड़िए और उससे फरियाद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुसीबत का वक्त है, ये आजमाइश का दौर है, सब्र से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए और सब्र से काम लेते हुए अल्लाह से मदद मांगिए।